بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع نبی اکرم شافع محشر روز جزا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان قبیلہ بنو ہاشم ہے۔ تو آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات پاک وحدہ لا شریک ہے۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی، علیم بھی، بصیر بھی اور سمیع بھی۔ وہ ہر چیز کا مالک بھی ہے اور خالق بھی۔ ذات باری تعالیٰ کی ہر شان عقل و دانش سے ماورا ہے۔ ذات پاک کی صرف ایک شان خالقیت پر ہی توجہ مرکوز کی جائے تو عقل و دانش حیران رہ جاتی ہے۔ خالق باری تعالیٰ کی تخلیق کردہ 18,000 مخلوقات میں سے تمام تر انسانوں کا شمار صرف ایک ہندسہ کے طور پر ہوتا ہے۔ اس وقت انسانوں کی گنتی بھی اربوں خربوں میں ہے۔ ان اربوں خربوں انسانوں میں سے ہر انسان دوسرے انسان سے ہر حوالہ سے مختلف ہے۔ ہر انسان کی شکل و صورت، چال ڈھال، سوچ، فکر، پسند و ناپسند، قسمت، مقدر، حتیٰ کہ زندگی گزارنے کا ڈھب اور عمر بھی دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ سارا موضوع کتاب تذکرہ سلطانی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف پنجابی ادب کے شاعر ممتاز بلوچ صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ خالق کائنات نے پہلے انسان آدم کا وجود تخلیق فرمانے کے بعد جب اس میں روح پھونکی تو نوری و ناری مخلوق کو آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم صادر فرمایا۔ نوری مخلوق یعنی فرشتوں نے تو سجدہ کیا، مگر ناری مخلوق ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس جرم کی پاداش میں اس کو دھتکار دیا گیا اور اس کا انجام بھی دوزخ مقرر فرمایا گیا۔ اس واقعہ میں دو حقائق عیاں ہیں۔ ایک یہ کہ جو کوئی اللہ رب العالمین کے احکامات سے روگردانی کرے گا وہ گھاٹے میں رہے گا۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ انسان کی افضلیت کو جو بھی تسلیم نہیں کرے گا وہ بھی گھاٹے میں رہے گا۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ نوری اور ناری مخلوقات کی زندگی میں ذات باری تعالیٰ نے انسان کو اولیت و افضلیت کیوں عطا فرمائی؟ کوئی بھی صاحب ایمان و دانش و تھوڑی سی توجہ کرے تو ذات پاک اس کے دماغ کے وہ خلیے کھول دیتا ہے جن کے ذریعے اسے اس سوال کا جواب بآسانی مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے نور میں سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور خلق فرمایا۔ اس سبب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک حقیقت ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باری تعالیٰ کا مجازی روپ ہے۔ اسی عظیم نسبت کی بدولت معراج کی شب حقیقت و مجاز دو کمانوں میں سے کم فاصلہ پر ایک دوسرے کے روبرو موجود رہے۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنے مجازی روپ کو چونکہ انسانی سانچے میں ڈھالنا تھا، اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انسانی نسل بڑھنا شروع ہوئی تو ان کے لیے ایک دوسرے کی پہچان کے ذرائع بھی ذات پاک نے عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ کا اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں فرمان ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ دنیا میں جوں جوں آبادی بڑھتی گئی تو قوموں، ذاتوں، برادریوں اور قبیلوں کے شمار میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہر قوم و قبیلہ اپنے معیار اور اپنی تعداد کے مطابق مشہور ہوا۔ اس طرح لاتعداد اقوام و قبائل اپنے اپنے علاقہ میں اہمیت اختیار کرتے چلے گئے۔ ذات باری تعالیٰ نے عرب کی قوم قریش کے قبیلہ بنو ہاشم کو وہ مقام، مرتبہ و فضیلت عطا فرمائی کہ جس کی مثال کائنات میں ہی ناممکن ہے۔ قبیلہ بنو ہاشم کے مقام، مرتبہ و فضیلت کے حوالہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ایک احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بنو کنانہ کو چنا اور بنو کنانہ میں سے قریش کو معزز فرمایا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے میری ذات کو افضل قرار دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 50 پشت میں مکہ کی سرداری جس شخصیت کو ملی اس کا نام فہر تھا۔ فہر کی بہادری، عظمت و شوکت کا چرچا عام ہوا، جس بنا پر وہ لقب قریش سے مشہور ہوئے۔ عربی زبان میں قریش وحیل مچھلی کو کہا جاتا ہے جو سمندر کا سب سے بڑا اور طاقتور جانور ہے۔ یوں تو فہر کی بہادری، عظمت مشہور تھی، مگر لقب قریش کا سبب ایک خاص واقعہ ہے۔ اس دور میں یمن کا حاکم حسان نامی شخص تھا۔ یمن کے حاکم حسان کے دل و دماغ میں ایک فتنے نے جنم لیا۔ اس نے یہ طے کیا کہ مکہ پر حملہ کیا جائے، خانہ کعبہ کو گرایا جائے اور اس کا ملبہ یمن لایا جائے اور اس ملبہ سے یمن میں کعبہ تعمیر کیا جائے۔ اپنے اس مذموم ارادہ کو عملی شکل دینے کے لیے حسان حاکم یمن فوج سے لے کر مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا۔ سردار مکہ حضرت فہر نے اپنے قبیلہ کے افراد کو اپنے ساتھ ملایا۔ یمنی لشکر کا جرأت مندی اور جوانمردی سے مقابلہ کیا۔ حاکم یمن کو منہ کی کھانا پڑی، اسے بری طرح شکست ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت فہر کا لقب قریش مشہور ہوا۔ آپ کا خاندان عرب بھر میں تمام تر قبائل سے طاقتور اور عظیم الشان شمار کیا جانے لگا۔ حضرت فہر کی 8 پشتوں بعد حضرت ہاشم 464 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی سخاوت کا چرچا عام تھا۔ مکہ میں آپ کی عظمت اور وجاہت لاسانی تھی۔ آپ بلند مرتبت بزرگ تھے۔ اعلیٰ و عرفہ اوصاف کی بنا پر آپ کا خاندان بنو ہاشم کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت ہاشم کے ہاں جو فرزند پیدا ہوا اس پروقار، اعلیٰ و عظیم تر شخصیت کا اسم گرامی عبد المطلب تھا۔ حضرت ہاشم نے مختصر عمر پائی۔ آپ کا وصال 25 سال کی عمر میں 499 میں ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے فرزند
حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ یمن کے حاکم حسان کی طرح 571 میں یمن کے ہی بادشاہ ابرہہ کے من میں بھی فتور نے جنم لیا۔ اس نے بھی خانہ کعبہ پر فوج کشی کی تیاری کی۔ اس نے اپنے مذموم خواہش کو پورا کرنے کے لیے شہر مکہ سے باہر چند کلومیٹر کے فاصلہ پر اپنی فوج کے ہمراہ ڈیرا لگایا۔ اس نے اپنے کچھ سپاہی حالات کا جائزہ لینے کے لیے مکہ شہر کو روانہ کیے۔ وہ سپاہی واپس پر حضرت عبدالمطلب کے اونٹ گھیر کر ابرہہ کے ڈیرا پر لے گئے۔ اس واقعہ کی خبر جب حضرت عبدالمطلب تک پہنچی تو آپ اکیلے ابرہہ کے پاس پہنچے، اس سے ملاقات کی اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے کہا کہ تم اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو مگر اس کعبہ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے جسے میں گرانے آیا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے جواباً فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے انہی کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ خانہ کعبہ کا مالک اور ہے۔ کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے حضرت عبدالمطلب کو اونٹ واپس کر دینے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت عبدالمطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ دوسرے روز ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں والے لشکر کو خانہ کعبہ پر حملہ کے لیے تیار کیا۔ اسی اثناء میں ذات باری تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے ابابیل کا ایک جھنڈ بھیج دیا۔ اس جھنڈ میں شامل ہر ابابیل کے منہ میں پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرا دی۔ ان کنکریوں کے گرنے سے ابرہہ کا تمام تر لشکر یوں تباہ ہوا جس طرح چبایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ واقعہ 571 کا ہے۔ اسی سال 22 اپریل بمطابق 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر فخر موجودات رحمت للعالمین کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 فرزند تھے، جن میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لہب، مقوم، خچل، مغیرہ اور ضرار کے نام شامل ہیں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جبکہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ قبیلہ بنو ہاشم کا مقام، مرتبہ اور عظمت لاسانی ہے۔ امام الانبیاء اور امام الاولیاء کے درجات، مقامات اور مراتب بنو ہاشم کو ہی عطا ہوئے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی طرح کسی اور نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔